آقا 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف میں دنیا پر تشریف لائے۔ ماجرا یہ تھا، حضرت آمنہ آپ کی ماں ہیں اور حضرت عبداللہ آپ کے ابو حضور ہیں۔ تو جب وہ نور پیٹ میں آیا، حضرت آمنہ کے شکم میں آیا میرے نبی کا نور، تو اس کے بعد باپ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا۔ میرے نبی ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں تو باپ کا کیا ہو گیا؟ بولو، انتقال ہو گیا۔ تو نبی کے دادا کون ہیں؟ ان کا نام ہے عبد المطلب۔ یہ خانہ کعبہ کے کیا تھے؟ بولو، متولی تھے۔ تو یہ دعائیں کرتے تھے اپنے انداز میں، جو بھی اس وقت کا انداز تھا دعائیں کرنے کا، وہ دعا کرتے تھے۔ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، ہم تو اپنے انداز میں بتائیں گے نا کہ میری بہو اکیلی رہ گئی ہے لیکن امید سے ہے بچے کی۔ دعا کرتے تھے اگر بہو کو بیٹا ہو جائے نا تو میرے عبداللہ کا چراغ روشن ہو جائے گا تاکہ نسل چل جائے۔ مگر کیا پتا تھا کہ عبداللہ کا ایسا بیٹا ہوگا کہ عبداللہ ہی کا چراغ روشن نہیں ہوگا، پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بلکہ چراغ کی بات کر رہا، چاند سورج ہی انہی کے صدقے میں پیدا ہوئے۔ جی، اب وہ دعائیں کرتے تھے، حضرت آمنہ کا بہت زیادہ خیال بھی کرتے تھے۔ سسر تھے نا، اور باقی سب بیٹے اپنے اپنے کام دھام میں۔ بھئی کسی کے یہاں ایسا معاملہ ہو جائے تو الگ ہوگا نا، سسر اسی کا خیال رکھے گا، اور بہو اتنی سیدھی، اتنی نیک، ابا 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 بیچاری پیچھے پیچھے کرتے۔ حضرت آمنہ کو دیکھ کر کے کہتے تھے بیٹی بہو آمنہ۔ عبد المطلب کے بھی جملے بڑے پیارے تھے، کہتے تھے بیٹی بہو آمنہ، کوئی بھی تکلیف ہو اپنے ابا سے کہہ دینا۔ ابھی اور تھے بہت مالدار، بات والے بھی تھے عبد المطلب، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، مگر حضرت آمنہ کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی، کوئی خواہش نہیں کرتی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت آمنہ اپنا وقت گزارتی جا رہی ہے۔ اب میرے نبی کی پیدائش والی رات آ گئی۔ بے شک، اور بھی تاریخیں، مگر ایک تاریخ یہ بھی آئی ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ جی، حضرت آمنہ کے پاس اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ تیل منگا لے اور چراغ میں ڈال لے۔ اپنے سسر سے نہیں کہا۔ آمنہ کے یہاں رات میں اس دن چراغ بھی نہیں جل رہا تھا۔ کیوں؟ یہ سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اب چراغ کی ضرورت نہیں، اب نور آئے گا۔ آمنہ خود فرماتے ہیں خرج منی نورا، مجھ سے نور نکلا۔ رات میں لیٹی ہیں، صبح صادق کا وقت آتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا چاند اور ستارے میرے آنگن میں جھک گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب پیدائش ہوئی فرماتی ہیں خرج منی نورا، مجھ سے نور نکلا۔ میں نے روڈ میں، راستے میں جو اونٹ چل رہے تھے ان اونٹوں کی گردنیں اس کی روشنی میں دیکھ لی۔ واہ، زندہ باد۔ ادھر میرے آقا دنیا پہ تشریف لائے تو حضرت آمنہ نے نا نبی کو ایسے کر کے ڈھک دیا کپڑے سے۔ اب جب کپڑے سے ڈھکا تو اس کپڑے کے اندر سے روشنی نا چھنک چھنک کے پورے کمرے کو روشن بنائے ہوئی تھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جیسے بلب کے سامنے کپڑا لگا دو لیکن پھر بھی روشنی آتی۔ جی، ادھر رات کا آخری حصہ، صبح صادق کا وقت، ادھر جو تھا ان کے دادا یعنی حضور کے دادا ہی ہوئے عبد المطلب خانہ کعبہ میں تھے۔ پتا چلا کہ تمہاری بیٹی بہو کے یہاں بیٹا آیا ہے، اور یہ خوشی سے کود گئے۔
کہ میرے عبداللہ کا چراغ روشن ہو گیا. دادا تھے نا دادا, عبداللہ کا چراغ روشن ہو گیا. عبد المطلب دوڑتے ہوئے آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو گئے. اب پیار بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں بیٹی بہو آمنہ. کہا جی ابا جان. کہا بیٹی میں نے خبر سنی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا میں نے سنا میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی ہوئی. کہا ابا جان خبر سچی ہے, بیٹا ہوا ہے. کہا بیٹی بہو آمنہ میرا دل بہت بے قرار ہے. میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں سے چلا گیا, میں کم سے کم اس کی نشانی تو دیکھ لوں. میری اتنی زندگی اپنا دادا پوتا کو دیکھ رہا. کہا بیٹی بہو اگر اجازت تو میں اندر آ جاؤں. کپڑے سنبھال لیے گئے. میرے نبی کی ماں کہہ رہی ہے ابا جان آ جائیے. سبحان اللہ. بے شک. ارے یار خوش ہو, نبی کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہوں. جی آ جائیے. اب جب آئے تو عبد المطلب کبھی ادھر دیکھیں, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر. یہ دیکھ رہے ہیں چراغ کہاں ہے, روشنی کہاں سے آ رہی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کمرے میں اصل میں یہ لائٹ وائٹ کا زمانہ تو تھا ہی نہیں. یا تو ڈبی جلتی تھی یا چراغ, یا قبرستان جاتے تو لکڑی جلا کے رکھ لیا کرتے تاکہ دور تک اجالا ہو جائے. یہی طریقہ تھا روشنی کا. اب کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, 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 مگر چراغ دکھائی نہیں دے رہا ہے. آمنہ دیکھ رہی ہے, عبد المطلب کیا دیکھ رہا ہے, مگر پوچھ نہیں رہے, بات بھی کر رہا ہے. کبھی ادھر, کبھی ادھر. ادھر میرے نبی پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا. نبی توڑے کے لئے کل بلائے اور پاؤں نکال دیا. جیسے ہی کپڑے سے انگوٹھا نکلا روشنی بڑھ گئی. فوراً انگوٹھے پہ نظر پڑ گئی. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تو کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ بچہ تو بڑا نورانی ہے. بچہ تو ارے یار آقا سے زیادہ کوئی نورانی ہوگا کیا؟ جی جی. میرے پاس تو جملے بھی نہیں ہیں بولنے کے لیے. جی. سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے. زندہ باد. ذرا پیار سے بولو نا. سبحان اللہ. سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے, اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. واہ واہ. زندہ باد. شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور مفتی صاحب ایک شعر اتنا پیارا ہے, خلق ہم اور آپ, جی خلق سے افضل اولیاء, اولیاء سے افضل تمام رسل. اب سنو, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. واہ واہ. زندہ باد. دادا کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ بچہ تو بڑا نورانی ہے, مجھے چہرہ دکھا دو. جی. کیا کہنے لگے بیٹی, اب دادا تھے, خونی رشتہ تھا بھائی, دادا تھے. کہا مجھے بیٹی بے قراری اگر اجازت ہو تو. کہا ٹھیک ہے ابا جان. گود میں ماں نے لیا حضرت آمنہ نے. دھیرے 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 کپڑا ہٹا رہی ہیں, روشنی بڑھتی جا رہی ہے. کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں گود میں لے لوں. کہا میں گود میں لے لوں. کہا ابا جان آپ کے بیٹے کی امانت ہے, لے لیجئے. گود میں لے لیا. کہا بیٹی بہو میرا دل چاہ رہا ہے میں اسے لے جاؤں کہیں. کہا لے جاؤ. کپڑا, ابا جان ایک منٹ ٹھہرو. حضرت آمنہ نے فوراً کپڑا ڈھک دیا.
اب ڈھکا ہوا بچہ اگر کسی کی گود میں ہو تو کوئی پہچان پائے گا؟ بولو نہیں پہچان. کچھ لوگ ایسے ماں سے پہچان لیں گے کہ فلاں کی بیٹی ہے یا بیوی ہے تو اسی کا بچہ ہوگا, ایسے تو پہچان سکتے ہیں, مگر ویسے نہیں پہچان سکتے. اب عبد المطلب کی گود میں, دادا کی گود میں پوتا, سارے نبیوں کا سردار لیٹے ہوئے. عبد المطلب چلے تو کہاں کو چلے؟ دریا پہ نہیں, گھومنے والی جگہ پہ نہیں, سیدھے خانہ کعبہ پہ لے کے گئے. میرے نبی کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے میلاد کس نے پڑھا وہ بتا رہا ہوں. پیدائش کے بعد اب میلاد کون پڑھ رہا ہے؟ جو لوگ نا میلاد پہ فتوے, ارے کیوں لڑائی جھگڑے کر رہے ہو یار؟ سب کچھ ہمیں نبی کے صدقے میں ملا. اگر ہم نبی کا ہی ذکر نہیں کریں گے, نبی کا ہی میلاد نہیں کریں گے تو پھر کس کا کریں گے؟ پھر ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ مگر لڑائی جھگڑے میں بس ختم ہو گیا. میرے نبی گود میں عبد المطلب کی, عبد المطلب جا رہے ہیں, جھومتے ہوئے جا رہے ہیں, اور میرے آقا پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے. جیسے ہی خانہ کعبہ پر پہنچے تو آس پاس کے بت جو تھے وہ تر ترا کر کے گر گئے. واہ واہ زندہ باد. اور کعبہ جھومنے لگا. کعبے کو کیسے پتا چلا کون ہے؟ ذرا سوچنے کی بات, دل سے پڑھو تو یار. اگر تم کسی, تمہارے ابا یا کوئی تمہیں اچھا لگتے ہو نا تو انہیں خوبیاں ملیں گی تمہیں, اور اگر تم کسی سے نفرت کرتے ہو نا تو اس کی برائیاں تمہیں ملیں گی. جی ذرا نبی کو نا پیار کی نظر سے دیکھو. ابو جہل نے دیکھا نبی کو مگر اس نے پیار کی نظر سے نہیں دیکھا تو رہ گیا ایسے کا ایسے ہی. اور ابو بکر نے دیکھا, پیار کی نظر سے دیکھا تو سب کچھ ہو گئے. جی بالکل, دونوں نے دیکھا نا, دیکھنے میں فرق ہے. اب میرے نبی جب خانہ کعبہ میں پہنچے, اللہ اللہ کعبہ جھومنے لگا. ایک قدم اندر ہے, ایک قدم باہر ہے. کعبے کی در و دیوار سے آواز آنے لگی, ولد النبی المختار, با اختیار نبی پیدا ہو گیا. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. النبی المختار, با اختیار نبی پیدا ہو گیا, آ گیا. اب میلاد کس نے پڑھا؟ اگر تمہیں میلاد پہ فتوے لگانا نا تو سب سے پہلے کعبے پہ فتوہ لگا اور سیدھے جہنم میں چلے جاؤ. کیا فتووں کا شوق اٹھا ہے؟ میرے نبی کپڑا ڈھکا ہوا ہے ابھی نبی پر, خانہ کعبہ جھوم جھوم کر کے پڑھ رہا تھا, جس کی ترجمانی ہم اردو میں یوں کرتے ہیں جو جمیل قادری نے کر دی تھی, بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے, جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ زندہ باد, زندہ باد. جی 7-8 دن یا کچھ کم و بیش دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا. اس کے بعد حضرت حلیمہ آ گئی. سنا ہوگا نا دائی حلیمہ کے بارے میں, تم نے بہت سنا ہوگا کہ ان کی اونٹنی کمزور تھی, طاقتور ہو گئی, بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا تو بھر گیا, پھل سوکھے تھے ہرے بھرے ہو گئے, ہر طرف بہارے بہارے. اس سال لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے, بیماری ایک طرف بھاگتی چلی جا رہی تھی. یہ ساری چیزیں سنی ہے نا, مگر میں ان کو روکتے ہوئے انہی میں سے ایک دو باتیں ایسی بتاؤں جو کم سنی. جی اجازت ہے؟ اب حضرت حلیمہ نے آقا کو لے لیا, لینے والا پورا واقعہ تم سنتے رہتے, لے کر کے چلی. اب جیسے ہی مکے کی سرحد پر پہنچی, ڈینگر پور سے آپ نکلیں گے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سرحد ہو گئی, اس کے بعد جنگلی جنگل ہے نہیں ایسا. اب جب مکے کی سرحد پر پہنچی تو حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں
میرے دل میں خیال آیا، اے حلیمہ تو اتنی پیسے والی تو ہے نہیں، مالدار بھی نہیں ہے جو بار بار تو مکہ آ سکے، جیسے تیسے کڑیا مڑیا اکٹھی کر کے اور تو مکہ آ گئی ہے۔ ارے مکے میں خانہ کعبہ بھی تو ہے، جب آئی گئی ہے تو خانہ کعبہ کا بھی طواف کر لے، ایک تیر دو شکار، یہ اپنے لفظوں میں بولتے نہیں بولتے، اور ایک چیز اور بولتے ہیں، آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام، ایسے ہی بولتے ہیں حضرت، وہ مجھے محاورہ زیادہ یاد نہیں، بہرحال ایسے کچھ بولتے ہوں گے۔ تو کہا جب آئی ہے بچہ بھی لے لیا، اب دودھ پلائے گی تجھے کمائی مل جائے گی، مگر خانہ کعبہ ہے نا، اس میں کعبے کی چوکھٹ کو چوم لینا، حجر اسود لگا ہوا اس کو بوسہ دے لینا، مقام ابراہیم ہے وہاں پر تھوڑی عبادت کر لینا، یہ ساری چیزیں دل میں آئیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے رخ موڑ دیا، کدھر کو؟ خانہ کعبہ کی طرف کو۔ کہتی ہیں یہاں پر بھی میں کپڑا ڈھکے ہوئی تھی نبی پر، اور نبی کی ماں جو بات بتائے گی وہ کتنی سچی ہوگی یار، کتنی سچی ہوگی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اب جب میں گئی خانہ کعبہ میں تو کعبے کو دیکھ کر کے جھومنے لگی، مگر حلیمہ کو کیا پتا تھا آج تمہاری گود میں کعبے کا بھی کعبہ ہے جی، حلیمہ کو کیا پتا تھا؟ وہ تو یہ سمجھ کے لے جا رہی تھی چلو اچھے مالداروں کے زیادہ بچے نہیں ملے، یتیم بچہ مل گیا، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آئے گئی، مگر کیا پتا تھا کچھ نہ کچھ نہیں، یہ وہ بچہ ہے سب کچھ اسی کے صدقے میں بنا ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے میں نے نبی کو گود میں لیا، میں نے لٹالا نہیں، تو میں نبی کو لے کر کے طواف کرنے لگی۔ حلیمہ کہہ رہی ہے جیسے جیسے میں طواف کر رہی تھی، اگر میں ادھر جا رہی ہوں تو کعبہ ادھر جھک رہا، میں ادھر جا رہی ہوں کعبہ ادھر جھک رہا، میں ادھر جا رہی ہوں جدھر جدھر میں جا رہی ہوں کعبہ ادھر جھکتا چلا جا رہا ہے۔ اب طواف کرنے والے لوگ چکر میں کوری یہ خاتون کون ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جھکتے ہیں تو کعبے کی طرف اور کعبہ اس کی طرف کو جھک رہا، کوئی نیک خاتون ہے، اچھی خاتون، سب لوگ آئے، خاتون آپ کہاں رہتی ہیں، آپ کا نام کیا ہے، کون سا قبیلہ، بایو ڈاٹا کیا؟ حلیمہ بولی تمہیں کیا مطلب؟ کیا مطلب کہہ رہی ہو؟ ارے جدھر تم جا رہی ہو کعبہ ادھر جھک رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ کعبے کی طرف جھکتے مگر تمہاری طرف کعبہ جھک رہا ہے۔ حلیمہ کہنے لگی غلط، کعبہ میری طرف کو نہیں جھک رہا ہے بلکہ میری گود میں جو بچہ ہے نا کعبہ اس کی طرف کو جھک رہا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ عرب کے لوگ کیسے مانے؟ کہ ہم نہیں مانتے، اس بچے کو یہاں لٹا لو اور تم جا کے چکر لگاؤ۔ اتنے اس وقت حاجی لوگ کہاں کم جاتے تھے، میرے نبی کو لٹا دیا، حلیمہ چکر پہ چکر مار رہی ہے مگر کعبہ ادھر ہی جھکا پڑا۔ سارے لوگ اگر کہنے لگے اس بچے کا معاملہ کیا ہے، تو تبھی تو بریلی کے امام نے کہہ دیا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ واہ واہ زندہ باد زندہ باد، اب بہت اچھے۔ لوگوں نے تلووں کو بوسہ دیا، ادھر ادھر ہو گئے، میرے نبی کو لٹا دیا، رحمت کے فرشتہ۔ حلیمہ نے اپنے انداز میں جو بھی اس دور کا عبادت کا تھا نا، عبادت کا طریقہ تھا وہ کرنے لگی۔ سلام پھیرنے کے بعد حلیمہ نے سوچا چلو خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوم لوں۔ یہ بات سننے کی بڑی پیاری، کیونکہ ان کی ماں نے خود بتایا۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اگر سمجھ میں آ رہی تو پیچھے والے الحمدللہ کہو۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہے آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام۔ ایک تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ لوگ سن رہے ہو، اور دوسرا آپ الحمدللہ کہہ رہے ہو تو نیکیوں میں اضافہ ہو رہا جی، ٹھیک ہے نا؟ اب سنو، حلیمہ بولی میں نے عبادت کر لی، اب میں خانہ کعبہ پہ چلی، سیدھی جا رہی ہوں، سیدھی
اور جا کر کے میں نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ اور غریب انسان نہ اگر کوئی کام کرتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا بھی اچھا کام مل جاتا ہے تو اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے۔ غریب آدمی جوڑ کے اگر عمرے کو یا حج کو چلا جائے تو ٹھکانہ رہتا ہے اس کی خوشی کا، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مالدار کو کیا، وہ تو ہر سال 2-3 مرتبہ بھی جا سکتا عمرے کو، اتنی اہمیت اس کے نزدیک نہیں رہتی۔ حالانکہ بعض مالدار بھی دل والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر یہ بات بھی ماننی پڑے گی آپ کو، ایک غریب کے پاس زیادہ قدر ہوتی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اب حضرت حلیمہ نے کعبے کی چوکھٹ کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد جو کعبے کی چوکھٹ کے در برابر میں کونے میں نا حجر اسود لگا ہوا ہے، حجر اسود، تو اس کی طرف کو جب آئیں آ کر کے دیکھا تو حجر اسود وہاں نہیں۔ اب حیرت میں ہو گئی، تھا تو یہی، گیا کہاں؟ حجر اسود نہیں، نہ اوپر نہ نیچے۔ مایوس میں تھوڑی سی، اور ہونا بھی چاہیے، چلو کوئی بات نہیں ہے، خانہ کعبہ کی چوکھٹ تو چوم لی، مگر یہ میرے نبی کی ماں حلیمہ کا بیان ہے۔ کہہ رہی ہیں جب میں نے چوکھٹ کو ایسے بوسہ دے کر کے، اور جب میں آئی بچے کے پاس یعنی آقا کے پاس، میں نے سوچا چلو اب محمد عربی کو لے لوں اور لے کر کے چلوں، میرا کام ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کا خود بیان ہے، ڈینگر والوں، ڈینگر پور والوں سنو، حضرت حلیمہ فرماتی ہے جیسے ہی میں نبی کے پاس آئی تو میں نے آ کر کے دیکھا وہ حجر اسود جو خانہ کعبہ کی دیوار میں تھا، اب وہ میرے نبی کے تلووں کا بوسہ دے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، نبی کے تلووں کو چوم رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے جی۔ پھر اعلیٰ حضرت بولے جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ جن کے تلووں کا دھوب، اچھا ایک جگہ اور یہ شعر فٹ ہوگا، وہ فٹ جہاں ہوگا بھی بتا دوں، موقع محل ہے، بتا دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ الحمدللہ والو، ایسا تھا حلیمہ جب میرے آقا کو گھر لے گئی نا، تو جو مالدار لوگ ہوتے تھے پیسے والے، ان کے گھر میں چراغ زیادہ دیر تک جلتا تھا، اور جو کمزور ہوتے تھے تو وہ کھانا کھائے، اپنے ضرورت سے بستر استر کرے اور بند کر دیا، پھونک دیا ڈبی کو یا چراغ کو۔ آج بھی ایسے ہی ہے، جو مالدار ہیں ان کے واشنگ مشین چل رہی ہے تو چل رہی ہے، موٹر چل رہی ہے تو چل رہی ہے، انہیں بل کی کوئی فکر تھوڑی اتنی۔ جو غریب ہوتے ہیں نا تو وہ یہ بلب بند کرو، وہ بلب بند کرو، یہ کرو، بل کم آئے گا، آج بھی یہ ہے۔ تو اب حلیمہ جب آقا کو لے گئی تو چراغ نہیں جلاتی تھی، میرے آقا کی وجہ سے پورے گھر میں روشنی رہتی تھی۔ اب عورتوں میں چرچا ہو، عورتوں کو تو جانتے ہی کتنے پیٹ میں درد ہوتا، حسد کی کتنی ماری یہ جانتے ہی ہو، سمجھے؟ اب عورتوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا، چرچا ہونے لگا کہ حلیمہ کو بٹوا ہاتھ آ گیا، حلیمہ کو کہیں سے مال ہاتھ آ گیا۔ پوری رات حلیمہ کا چراغ نہیں، جب سے مکے سے آئی ہے اس کے گھر میں روشنی روشنی ہے، چراغ بند ہی نہیں ہوتا۔ کچھ بولی مال ہاتھ آ گیا، کچھ بولی حلیمہ موٹی ہو گئی، کچھ بولی حلیمہ مالدار، عورتوں کی زبان، مگر پھر بھی نہیں رکا، 2-4 دن روکتے روکتے جب بات میں بات آئی، کہا حلیمہ بہت موٹی ہو گئی ہو تم تب۔ کا کیا مطلب؟ کہ تمہارے گھر کا چراغ تک بند نہیں ہوتا، ہمیں سب پتا ہے۔ حلیمہ سر رگڑ کے بولی ارے خاتونوں کب سدھرو گی تم؟ کہا ہمیں سب معلوم ہے پوری رات تمہارے گھر کا چراغ بند نہیں ہوتا۔ حلیمہ کہنے لگی سچ تو یہ ہے کہ جب سے میں مکے سے آئی ہوں اس دن سے میں نے ابھی تک چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ واہ زندہ باد۔ عورتیں بولی کیا مطلب؟ کوئی نوکرانی رکھ لیے کیا؟ کہا نوکرانی نہیں رکھ لیے، جو خوشبودار بچہ آیا نا اسی کی روشنی ہوتی ہے جی۔ تو ایک دوسرے کو کونی مار رہی ہیں، حلیمہ تجھے چلا رہی ہیں، چلا۔ یہ میں اپنی زبان بول لے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ایسے ہی ہوتا نا، کہا نہیں۔ حلیمہ بولی آ کر کے رات کو دیکھ لینا،
تو پہلے مکان کچے ہوتے تھے، اتنی بڑی طاق ہوتی تھی مکانوں میں، طاق ہوتی تھی نہیں کہ اس میں ڈبی رکھتے تھے، باہر بھی روشنی اندر بھی روشنی، پرانے لوگ جانتے ہیں، اب بھی جانتے ہیں، دور ہے۔ تو جیسے یہ اس کی طاقیں ہیں نا روشن ہے قبرستان کی باؤنڈری کی، تاکہ مردوں کو ہوا آئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو بات کیا چل رہی ہے؟ عورتوں کو نیند آئے، رات بھر کروٹ پڑ رہی، جب آدھی رات ہو گئی، چراغ نہیں بند ہوا، دو چار اکٹھے ہوئے، بولے چلو چلو اب دیکھتے ہیں۔ جب جا کر کے دیکھا تو بہت روشنی، گھنٹوں دیکھتے رہی۔ جب طاق میں سے جھانک کے دیکھا تو میرے آقا مسکرائے اور دانتوں سے روشنی نکل رہی تھی اور پورے گھر کو روشن کی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حلیمہ تو سچ بول رہی تھی، عورتیں گھنٹوں دیکھتی رہی۔ کبھی نبی پاؤں ایسے کر دیں تو پاؤں سے روشنی، ہاتھ نکال دے تو ہاتھ سے روشنی، سمجھے؟ چٹائی پہ لیٹے تھے، پورے گھر کو روشن کیے ہوئے تھے، روشن۔ صبح ہوتے ہی عورتیں آ جاتی ہیں، کہنے لگتی حلیمہ تمہارے گھر یہ نوری بچہ آیا ہے، تمہارے گھر یہ نورانی بچہ آیا ہے، تمہارے گھر یہ برکت والا بچہ آیا۔ کہا حلیمہ ہم نے دیکھا ہے، تم سچی ہو، اسی بچے سے روشنی ہے۔ حلیمہ بولی اگر اور سنو گی تو پاگل ہو جاؤ گی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سنو، وہ جو تمہیں معلوم ہے، میں جب گئی تھی تو ایک بکری کو چھوڑ کے گئی تھی جس کا پیٹ پھول گیا تھا۔ جب میں مکے گئی تھی جس کا پیٹ پھول گیا تھا، جو مرنے کے قابل تھی، میں اس نیت سے چھوڑ گئی تھی کہ مر جائے گی، مگر جب میں آئی ہوں اس بچے نے اپنا پاؤں پھیر دیا تھا، اپنا قدم پھیر دیا تھا۔ آج دیکھو ساری بکریوں میں سب سے زیادہ خوبصورت وہی بکری ہے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں نبی کی محفل، جی نبی کی پیدائش، اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ہم جن کے گھر ٹھہرے ہوئے بھی نام یاد نہیں ہے، غازی آباد میں رہتے ہیں، نام بتائیے حضرت آپ کے بیٹے کے نام؟ مستقیم بھائی، ہاں مستقیم بھائی۔ تو ان کے بھانجی کا چھوٹی ابھی بولورو سے ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، تھوڑے سے سر پہ گومڑا پڑا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ نبی کی پیدائش کا جو ذکر ہے نا، اسی کا صدقہ ہے۔ جی بے شک۔ ارے یار مانگا کرو اپنے بچوں کے لیے، صدقہ مانگا کرو۔ مانگو گے نا، مانگو گے، مجھ سے وعدہ کر رہے ہو انشاءاللہ؟ بولو یار، صحیح بتا رہا ہوں، وہاں نہیں مانگیں گے تو پھر کہاں مانگیں گے؟ حلیمہ بولی سب سے زیادہ جو خوبصورت بکری وہ کھڑی ہے، کہا یہ وہی ہے، ہاں یہ وہی ہے۔ اب عورتیں کہنے لگی حلیمہ میں بہت دنوں سے پریشان ہوں، کوئی بولی میرے بیٹے کی طبیعت خراب، کوئی بولی بیٹی کی طبیعت خراب، کوئی بولی ابا کی طبیعت خراب، کوئی بولی اماں کی طبیعت خراب۔ پتہ چل جائے نا کوئی میاں آیا، پھر دیکھو کتنی بیماریاں نکل کے آتی ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں، پھر دیکھو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ کہا حلیمہ ہمارے بچے پہ، ہمارے بھائی پہ، ہمارے شوہر پہ قدم رکھوا دو۔ حلیمہ بولی میں اتنوں کو کیا کروں گی، ایسا کرو اپنی بیٹی سے کہا شیمہ سے، کہا شیمہ ایک برتن لاؤ۔ برتن لایا گیا اور برتن لا کر کے اس پانی سے میرے نبی کے پاؤں دھلوا دیے۔ جیسے ہی پاؤں دھلوائے میرے نبی کے پاؤں کا وہ دھون ہو گیا۔ حلیمہ بولی جاؤ جاؤ، جسے پلا دو گے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، اسے سے پلا دو گے ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں ڈاکٹر فیل ہوں گے وہاں یہ دھون کام آئے گا۔ جسے پلا دیا سارے لوگ ٹھیک ہو گئے۔ بریلی کے امام بولے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، بہت اچھے۔ مجھے لگتا ہے پھر جوش میں آگے تھوڑا تیزی کر گیا میں۔ اعلیٰ حضرت بولے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ ہاں یہی ہے، اللہ برکت پر چہرے سے جان گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اس دین نگر پور میں کتنا پیارا نام تھا، لیکن چلو وہ ڈینگر پور ہو گیا۔ اللہ مولا اس بستی میں بہاریں عطا فرما دے،
آمین میرے نبی کا صدقہ عطا فرما دے، نبی کی اولاد کا صدقہ عطا فرما دے۔ ایک شعر یاد ہے حضرت، اجازت ہے پڑھ دوں ختم کر دوں؟ پیچھے والوں آپ بتاؤ، میں نے کہا تھا الحمدللہ بولیو، آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام، بولو ماشاءاللہ۔ شعر ہے، میں گدا تو بادشاہ، واہ بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ پیدا کرنے والی ماں، جنم دینے والی ماں کا نام حضرت آمنہ۔ ان کی ایک بات مجھے ذہن میں آ گئی، گھوم رہی ہے، بتا دوں؟ یار جو ماں بتائے گی اپنے بیٹے کے بارے میں کتنی سچی بات ہوگی۔ تمہاری ماں بیان کرتی ہے نا کہ یہ بچپن میں بہت تیز تھا، بچپن میں بڑا موٹا تھا، بڑا خوبصورت، بیان کرتی نہیں کرتی؟ ایسے ہی اب نبی کی ماں جو میلاد پڑھ رہی ہیں، نبی کے اوصاف بتا رہی ہیں، وہ بتاؤ۔ میرے نبی کی ماں کا نام آمنہ، اور ان کے ابا کا نام حضرت وہب۔ حضور کے نانا کا کیا نام ہوا بولو پیارو؟ یاد رکھیو کیا نام تھا؟ حضرت وہب، عبداللہ حضرت وہب، واو ہا چشمی اور با، ٹھیک ہے، وہب۔ اور دادا کا نام عبد المطلب، یاد کرو گے نا؟ اب سنو، یہ بولی جب میں اپنے ابا کے گھر تھی، نبی کی ماں، میں چھوٹی سی تھی، پھر اور بڑی ہو گئی، مجھے ہوش آیا۔ اب میں، وہ پتھریلا علاقہ تھا نا، پتھروں کا علاقہ تھا، آج بھی حاجی لوگ گئے تو دیکھا ہوگا اپنے 1400-1500 سال پہلے کیا عالم رہا ہوگا، پتھریلا علاقہ تھا۔ فرماتی ہیں اور ننگے پیر چلنا ہوتا تھا، اتنے جوتے چپل نہیں، غربت کا زمانہ آپ جانتے ہیں۔ فرماتی ہیں جب میں چلتی تھی نا اور میرے پاؤں کے نیچے کنکر آ جائے، نوکیلا پتھر آ جائے، تو وہ اتنی زور سے چبھتا تھا، میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھونکا کرتی تھی۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ نبی کی ماں کہہ رہی ہے۔ میں ایسی گھر میں رہتی رہی، بڑی ہوتی گئی، جوان ہو گئی، تب بھی یہی معاملہ رہا۔ پھر میرا رشتہ آیا عبداللہ کے یہاں سے، حضرت بولو، حضرت عبداللہ، کیونکہ میرے آقا کے باپ ہیں نا، سمجھے؟ ہاں، حضرت عبداللہ۔ تو بتا رہی ہے کہ جب میرا رشتہ آیا، شادی بھی ہو گئی اور رخصتی ہو گئی، چلو کہہ رہی ہیں اب میں پہنچ گئی، ان کے گھر میں چلی گئی، ہر لڑکی جاتی ہے رخصت ہو کے۔ میرے نبی کی ماں خود بتا رہی ہے اپنی بات، کہہ رہی جب میں پہنچ گئی تو ان کا مکان بھی ایسے ہی تھا، کھجور کے پتوں کا چھپر تھا، دیواریں پتھروں کی تھی۔ اب یہ پتھری پڑی ہیں، اگر آپ ننگے پاؤں چلیں گے چبھیں گی نہیں چبھیں گی؟ فرماتی ہے کہ جب میں چلتی تھی، کنکر یا نوکیلا پتھر، تب بھی اتنی تکلیف ہوتی تھی، میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھونکا کرتی تھی۔ اللہ، اب جو بات بتانے والا ہوں وہ سن، میرے نبی کی ماں بتا رہی ہے راز کی۔ میرے نبی کی ماں بولی جس رات میں میرے بیٹے محمد الرسول اللہ کا نور پاک، بولو کیا بولو؟ نور پاک اپنے ابا جان کی صلب میں سے، پیٹ مبارک میں سے میرے پیٹ میں آیا، شکم میں آیا، رحم میں آیا، جس رات سمجھ رہی ہیں، اس رات کے بعد میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں اس رات کے بعد نور کی یہ برکت تھی، نور کی یہ برکت تھی، جب میں چلا کرتی تھی اگر میرے پاؤں کے نیچے کنکر آتا تھا یا نوکیلا پتھر آتا تھا، اور وہ کہتی ہیں اگر کانٹا بھی آتا تھا تو اب چبھتا نہیں تھا بلکہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ واہ واہ، زندہ باد۔ کیا ہوتا تھا؟ بولو، موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔
نور کی برکتیں. تم نے یار کتنے خوش قسمت ہو, اپنے گھر کو چھوڑا, یہ نیند کا ٹائم ہے, کتنے کام. یہ غازی آباد سے آگئے جب انہوں نے سنا تو, اور لوگ بھی کہاں کہاں سے آئے. کسی کے باپ کی شادی نہیں, بیٹے کا ولیمہ نہیں, عقیقہ نہیں, بیٹی کا نکاح نہیں. نبی کی محبت کا اظہار ہے نا. تبھی تو کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں جب تک وہ نور محمدی میرے پیٹ میں رہا, جب بھی میں کنکر پہ چلتی تھی, پتھر پہ چلتی تھی, تو وہ چبھتا نہیں تھا, موم کی طرح پگھل جاتا. یار یہ برکت ہے. اور یاد آ رہی حضرت قبلہ, توجہ نا, اس وقت نا عورتیں کنویں سے پانی, پہلے نل والے اتنے نہیں تھے, کنویں ہی تھے, کنویں سے پانی بھرا جاتا تھا. تو فرما رہی ہیں میرے پیٹ میں آقا نور محمدی, اور میں بھی کنویں پہ پانی بھرنے چلی گئی. اللہ, یہ میرے نبی کی ماں تھی یار. اللہ کو جس خاتون کہ پیٹ میں نبی کا نور رکھنا ہوگا, تو وہ خاتون لاکھوں نہیں کروڑوں خاتون میں چنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. جی سمجھ میں آ رہی؟ تو میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں میں نے بھی اپنا چھاگل لیا, اپنے لفظوں میں بولوں برتن لیا, رسی لی, ڈول لیا. اب کا ڈول میں سمجھیے, بول رہا ہوں سمجھ لیو, سمجھے چھاگل بولتا تو سمجھ میں نہیں آیا. اور وہ لیا اور پانی بھرنے کے لیے میں بھی پہنچ گئی. اب جیسے پہنچی نا, اللہ, عورتیں لائن لگائی ہوئی تھی, میں بھی کھڑی ہو گئی. ایک نے بھرا وہ ہٹی میں آگے بڑھ گئی, دوسری نے بھرا وہ ہٹی میں آگے بڑھ گئی, تیسری نے بھرا. میرے نبی کی ماں فرماتی ہے اب میرا نمبر آ گیا, تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اے آمنہ, اتنی عورتوں نے پانی بھر لیا, پانی کم ہو گیا ہوگا, تیری رسی اگر وہاں تک نہیں پہنچی تو کیا کرے گی؟ ایک مرتبہ پانی کو جھانک کے دیکھ لے, کنویں میں جھانک کے دیکھ لے. دل میں خیال آیا یہ میرے نبی کی ماں بتا رہی. کیا پیارا میلاد سن رہا ہے یار تم, جن نبی کی ماں نے بیان کہا. آمنہ بولی میرے دل میں خیال آیا, اور میں نے اپنے برتن کنویں کی من پہ رکھ دیے. من سمجھ رہے نا, وہ جو بنوی ہوتی, من پہ رکھ دیے. فرماتی ہے جیسے ہی میں نے کنویں کے اندر جھانکا, آواز آئی اے کنویں کے پانی, اپنی قسمت پہ ناز کر, سارے نبیوں کی سردار کی ماں ہے. دیدار کر لے نبیوں کے سردار کی ماں کا, دیدار کر لے. جب یہ آواز آئی نبی کی ماں فرماتی ہے پانی نکلا اور میرے برتنوں کو بھر کے چلا گیا. واہ واہ, زندہ باد. یار کیا برکتیں, کتنی سچی بات ہوگی جب نبی کی ماں بیان کرتی. عورتیں جو دیکھ رہی تھی وہ پھسل گئی, کہنے لگی خاتون آمنہ تمہارا تو جواب نہیں ہے, کہ تمہارے برتن بھر گئے. کہ یہ میرا جواب نہیں, جو میرے پیٹ میں نور محمدی ہے یہ اس کا جواب نہیں. کہ آمنہ ہمارے بھی برتن بھروا دو, کہ رکھ دو. من پہ ساری عورتوں نے برتن رکھے, پھر جھانکا, آواز آئی, ساری عورتوں کے پانی بھر جاتے ہیں. اب بریلی والا قلم اٹھاتا کہتا ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا. اور میں شروع کہاں سے ہوا تھا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اللہ, یہ بات ہوئی. اب پھر بیچ میں بات آئی تھی نا تو میں نے بتا دی, اب وہیں پہ پہنچا. آقا کی پیدائش چل رہی ہے, وہ میلاد پڑھ رہا ہوں جو نبی کی مائیں بتاتی. اب ہوا یوں,
میرے نبی حضرت حلیمہ کے یہاں بکری چرایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے بولو؟ اللہ. جب علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت شفا شریف میں یہ لکھا ہے، میرے نبی بکری کو جاتے تھے اور ان کے ایک بھائی بھی تھے نبی کے، مطلب حضرت حلیمہ کے ایک بیٹے، تو دودھ شریک بھائی ہو گئے اور دودھ شریک بہن بھی شیمہ وہ بھی ہو گئی. تو یہ دونوں جاتے تھے. ایک دن نبی کا ہاتھ پکڑ کے دیکھا تو کچھ گرم تھا. احساس ہوا، ماں ہے نا، احساس ہوا بخار ہے. نبی کو جنگل جانے نہیں دیا، دوسرے دن بھی نہیں دیا، تیسرے دن بھی نہیں دیا. اور جنگل کے شیر جو تھے نا، نبی کو جھاڑیوں سے چھپ چھپ کے دیکھتے تھے اور دیدار کرتے تھے. سبحان اللہ بولیے. اور ایسے من سے بولو نا، من سے پتہ لگے یار کہ ہم نبی کی پیدائش سننے اور پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب ایک دن نہیں گئے، 2 دن نہیں گئے، 3 دن نہیں گئے، جنگل کے شیروں نے میٹنگ بنائی. ایسا کرو نبی کی بکری کو اٹھا لو، چھڑانے آئیں گے تو دیدار تو ہو جائے. جنگل کے شیروں نے نبی کی بکری کو اٹھا لیا. یہ شفا شریف میں لکھا، اچھا جو کتاب ہے علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. اب جنگل کے شیروں نے اٹھا لیا. ارے یار جب شیروں نے اٹھایا، بڑی خوبصورت بکری تھی، تو عبداللہ روتے ہوئے آ گئے. یہ وہ عبداللہ ہیں جو حلیمہ کے بیٹے تھے. کہا امی جان، امی جان، یا امی، یا امی. میں امی جان اردو بول رہا ہوں. کہا بکری کو اٹھا کے لے. بکری کو کھا لیا، پریشان روتے ہوئے. اور بچے ڈر جاتے ہیں. جنگل کا شیر اٹھا کے لے گیا. اب حلیمہ کے پاس وہی دولت تھی، غریب تھی. آنکھوں میں آنسو آ گئے یار، آنکھوں میں آنسو آئے. نبی کی بارگاہ میں آ گئی. میرے نبی کی ماں کی آنکھوں میں آنسو. نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی ماں کے آنسو پوچھنے لگے. تم بھی یار نبی کے غلام ہونا تو اپنی ماں کی آنکھ میں کبھی آنسو مت دینا پیارے. اپنے باپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو آنے مت دینا. بولو مجھ سے وعدہ کر رہے ہو؟ بولو انشاءاللہ. میرے نبی ہے، آقا ہے. ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا؟ اچھا ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا؟ بولو. اب میرے نبی بجائے ماں کی آنکھوں میں آنسو آنے کے، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا پیارا وقت تھا یار، کیسا وقت تھا. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کہ ماں میں رلانے نہیں، روتے ہوئے کہ آنسو پوچھنے آئے ہوں. ماں ذرا بولو تو کیا بات ہے. سینے سے لگا لیا ماں نے، میرے لال اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں، روپیہ نہیں، دولت نہیں. میری بکری کو جنگل کا شیر اٹھا کے لے گیا، وہی جسے تم چراتے تھے. اب کیا چراؤ گے؟ میں تو برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی. میرے نبی بولے ماں آنسو پوچھ لو. جس بکری کو جنگل کا شیر اٹھا سکتا ہے، اس بکری کو تمہارا شیر چھڑا بھی سکتا. کہ ماں آنسو پوچھ لو. کہ میرے لال. اب میرے نبی جنگل کو چلے. حلیمہ نے ہاتھ پکڑ لیا. کہ میرے لال تمہاری طبیعت کہاں جا رہا ہو بیٹے، کہاں جا؟ وہ تو کھا گئے ہوں گے، ہڑپ کر گئے ہوں گے، ہڈیاں بھی چاٹ گئے ہوں گے. کہا ماں ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ محمد عربی کی بکری کو چبا جائے. میری مرضی کے خلاف ان کی اتنی ہمت نہیں. کہا شیمہ اپنے بھائی کو پکڑو. حضرت شیمہ پکڑ رہی. کہا بہن مجھے چھوڑ دو. ارے آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. کہا مجھے چھوڑ دو. میرے نبی نے ہاتھ چھڑایا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے اپنی ماں کے آنسو پوچھ کے پہاڑی پہ چلے گئے. پہاڑی پہ گئے اور جب پہاڑی پہ پہنچے اعلان کر دیا، او جنگل کے شیرو، تمہارے اندر اتنی ہمت کہ تم میری بکری کو اٹھا کے لے گئے، تمہارے اندر اتنی جرات
میری بکری کو اٹھا کے لے گئے، تمہارے اندر اتنی طاقت، میری بکری کو نکل کے آؤ، کون ہے جو میری بکری کو اٹھا کے لے گیا؟ کس نے میری بکری کھائی ہے، چٹکی ہے؟ کانپنے لگے جنگل کے شیر۔ یہاں تو معاملہ پلٹ گیا، اب ہم کیسے نکلے؟ کوئی نکل کے نہیں آئے، ڈر کے مارے۔ دوسری مرتبہ پھر اعلان کر دیا، نکل کر آؤ، میں دیکھوں کس میں اتنی طاقت ہے۔ آج میں آ گیا، پھر نہیں آئے۔ تیسری مرتبہ نبی نے کہا اگر کوئی نکل کے نہیں آیا تو اس کا حشر وہی جانے گا، جنگل کی جھاڑی سے۔ کیسے انسان ہے جو نبی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولتے ہیں؟ یہ جنگل کے جانور ہیں یار، جنگل کے جھاڑی سے 3 شیر جن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سر جھکائے ہوئے ادب سے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کیسے مولانا ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسے انسان ہیں۔ کوئی نبی کو کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا۔ یار ذرا سوچنے کی بات ہے، انسان اگر ہے نا انسان، تو وہ بھی اپنی زبان پہ کبھی نبی کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں لا سکتا۔ یہ تینوں جانور شیر تھے نا، کھڑے ہو گئے۔ نبی نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہو، تمہاری طاقت کیسے ہو، تمہاری جرأت کیسے ہو؟ اتنا روئے شیر، اتنا روئے اور رو کر کے کہنے لگے آقا ہماری فریاد سن لی جائے، ہماری فریاد سن لی جائے۔ نبی بولے بولو کیا کہتے ہو؟ کہا آقا ہم تو ہم رہے، کسی کی ہمت نہیں ہے جو آپ کی بکری کو اٹھا لے۔ کہا پھر میری بکری کو کیوں لے گئے؟ کہا آقا فریاد سن لے، معافی چاہتے ہیں، ہم نہیں اٹھایا آپ کی بکری کو، مگر ہم نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا آقا کہ ہم آپ کی بکری کو کھا لیں، ہم نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ ہم آپ کی بکری کو چٹ کر جائیں۔ میرے نبی بولے رہے تمہیں معلوم ہے آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، آج میری ماں حلیمہ میرے سامنے بیٹھ کر رو دی، میں اپنی ماں کے آنسو پوچھ کے آ رہا ہوں۔ آقا معاف کر دے، ہمیں پتہ نہیں تھا آقا، ہم نے اس لیے آپ کی بکری کو نہیں اٹھایا آپ کو تکلیف دے، آپ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ آقا ہماری بوٹی بوٹی کر دو، آقا ہمیں مار دو، آقا ہمیں سزا دے دو، مگر آقا آپ جانتے ہیں ہم نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ آپ کی بکری کو کھا جائے، اس لیے نہیں اٹھایا آپ کی بکری کو چٹ کر جائے۔ کہا پھر کیوں اٹھایا؟ آپ جو تھے جنگل تشریف لاتے تھے، ہم اپنے بچوں کو آپ کا دیدار کراتے تھے، اپنی شیرنیوں کو دیدار کراتے تھے، جانور جھاڑی سے چھپ چھپ کے آپ کا دیدار کرتے تھے۔ آقا 3 دن ہو گئے ہیں آپ تشریف نہیں لائے ہیں، آپ کے دیدار کے لیے ہم بے قرار تھے، جنگل کے شیروں نے میٹنگ بنائی تھی ہم آپ کی بکری کو اٹھا لے، آپ بکری چھڑانے کے لیے آئے اور ہمیں آپ کا دیدار ہو جائے اس لیے اٹھایا تھا۔ اب مجھے بتاؤ جنگل کے شیروں کی محبت دیکھو، پیار دیکھو، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، جب تک جیو تو تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ نبی کی محبت دینی چاہیے، نبی کا پیار دینا چاہیے، کہنا چاہیے ہر جگہ ہم جیئیں گے تو نبی کے طریقے پر اور مریں گے تو نبی کے طریقے پر۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ اللہ جنگل کے شیروں کی یہ محبت تھی، اتنا پیار تھا، ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ تم پیار میں محبت میں نا اپنے گھروں پر جھنڈا لگا لیا کرو، اپنے گھروں پر کیا کیا کرو بولو؟ جھنڈا۔ اب دلیل مانگتے ہیں لوگ تو اجازت ہو تو دے دوں، اور بڑے آسان انداز میں میرے نبی کی ماں خود بیان فرماتی ہیں، جب میرا شہزادہ، سن لینا ذرا توجہ سے پیارو، پیچھے تک بیٹا آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ بولیو، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، مائک اچھا بول رہا ہے، ٹھیک ہے وہاں تک آواز جاتی ہوگی۔
جب آقا دنیا پہ تشریف لائے 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدائش بار بار پڑھ رہے ہوں، اس کا صدقہ مجھے مل جائے۔ ہمارے قاری عثمان صاحب بہت پہلے سے ہم لوگ جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ جب جسپور میں پڑھاتا تھا تو اللہ پور بھیکن، وہاں پر انہوں نے مجھے تقریر کے لیے بہت بلایا، اور وہ بھی سید صاحب، سید ظفر مسعود صاحب اور بہت سادات کرام آتے تھے کچوچا شریف کے۔ آل رسول نا یار، یہ مت سوچیو میں ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر ہٹا رہا ہوں۔ آل رسول نا اگر جس گھر میں قدم رکھ دیتا ہے تو اس کی برکتوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ بہت کچھ کہتا میں، مگر میں خود سید ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ پھر باتیں سب میرے اوپر آ جائیں گی، سمجھے؟ بہرحال چلو، بات یہ چل رہی تھی، اللہ آپ کے گھروں میں نبی کا صدقہ اور نبی کی اولاد کا صدقہ پہنچا دے۔ آمین۔ تو جب پیدا ہوئے آقا تشریف لائے تو پیدائش کی خوشی میں فرماتی ہیں رأیتو ثلاثۃ اعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ۔ عربی میں نے پڑھ دی ہے، پھر ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، بڑے آسان انداز میں پڑھتا ہوں۔ رأیتو ثلاثۃ اعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ۔ کون کہتی ہے؟ نبی کی ماں۔ یار تم سوچ سکتے ہو کہ نبی کی ماں جھوٹ بولیں گے؟ بولو۔ اور پھر کتابوں میں لکھا نا، ایک میں نہیں کئی میں دکھاؤں گا، اور میں نے عربی بھی پڑھ دی تاکہ بات اور سچی ہو جائے۔ فرماتی ہیں میں نے پیدائش والی رات میں آقا کی خوشی میں جب یہ قمقمے جیسے نا ادھر آ گئے تھے ستارے، ایسا لگتا ہے میرے آنگن میں گرنے والے، لٹکے ہوئے تھے، بالکل قریب آ گئے تھے۔ فرماتی ہیں رأیتو ثلاثۃ اعلام، میں نے دیکھا حضرت جبریل 3 جھنڈے لے کر کے آئے۔ کتنے جھنڈے پیارے بولو؟ 3 جھنڈے لے کر کے آئے۔ نمبر 1 علما بالمشرق، انہوں نے ایک جھنڈا دنیا کے مشرق میں گاڑ دیا پورا، اور ایک جھنڈا وعلما بالمغرب، اور ایک جھنڈا پچھم میں یعنی مغرب میں گاڑ دیا، وعلما علی ظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑ دیا۔ اب اگر فتوہ لگانا ہے تو جبریل پہ فتوہ لگاؤ۔ ہاں بیٹا بات مت کرو میرے چاند، وہ بزرگ ہیں، سمجھ رہے؟ تو اگر فتوہ لگانا تو کس پہ لگاؤ؟ جبریل پہ لگاؤ۔ جبریل پہ فتوہ لگانے والا کہاں جائے گا؟ سمجھ سکتے ہو یار، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ تو ایک محبت کا ہر آدمی اظہار کرتا ہے۔ ہمیں سب کچھ نبی کے صدقے ملا۔ پیدائش والی رات جو آ رہی نا کل کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں خوشبو لگاؤ، مطلب اگربتی ہے، عطر ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بہوؤں کو سب سے کہہ لو نہا دھو کے پاک صاف ہو جاؤ، سمجھے؟ اور خوشبو لگائیں، اور گھر میں خوشبو، اور بیٹھ جائیں مصلی بچھا کے، یا بچھو صاف ستھری چادریں ہوں، دری ہوں، ایک جیسے ہوتا ہے نا باہر کا کوئی نہیں، سب گھر کے ہوں اپنے گھر کے، اور تم اپنی بیٹیوں کو نبی کی باتیں بتاؤ، نبی کی پیدائش کی باتیں بتاؤ، نبی کا ذکر کرو۔ یہ جو تقریر سن کے جا رہا ہو یہی دہراؤ کہ ہم نے سنا، سمجھے؟ اس لیے آسان یہ بتاؤ، اور پھر درود شریف پڑھو، نعت شریف پڑھو۔ جب آدھی رات گزر جائے، گزرنے کے بعد درود تاج اگر یاد ہو تو درود تاج پڑھو، پوری رات نبی کا ذکر ہوگا، پتہ نہیں کس کے گھر میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ اور جب صبح صادق کا وقت ہو جائے نا تو سب گھر والے کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام، ارے آدھا گھنٹہ، پھر تو عشق دکھانا، کوئی باہر تھوڑی، ایک رات کیا نبی کی محبت میں جاگ نہیں سکتے ہو؟ اور کہیں مت جاؤ، اپنے گھر میں
خوشبو ہر طرف. پہلے عورتیں بتاؤ سب صاف کر دیں, کہیں گوبر وغیرہ, بھینس پلتی ہوتے ہی سب کے, اس طریقے کی صفائی کر دیں, دھو دیں, سب صفائی کر کے نا اگربتیاں سلگائیں اپنے گھر. جیسے کوئی مہمان آتا نا تم سجاتے, بیٹی کے اگر رشتے والے آتے ہیں تو سب کر. یار آقا سے اچھا مہمان کون ہو سکتا ہے؟ بے شک. ایک بات یاد آ رہی حضرت کہہ دوں, میں ٹائم دیکھ لوں پہلے, ایک منٹ آپ لوگ درود شریف پڑھو, میں ٹائم دیکھ رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیہ وسلم. 1:48 ہو گیا, ٹائم تو کافی ہو گیا, مگر یہ بات کہوں گا میں, مجھے اچھی لگ رہی ہے. آپ لوگ سنیں گے نا الحمدللہ کہیو. کیوں کہلوا رہا ہوں؟ آم کے آم. ہاں چلو اللہ آپ کو سلامت رکھے. لہجے میں سنا دو تاکہ نیند دور ہو جائے. مفتی صاحب بھی اللہ ان کو بہت باصلاحیت آدمی ہے. اب میں سوچ رہا تھا حضرت آج ایسے ہی سنا دوں. چلو سننا چاہ رہے ہو؟ ایک شخص ایسا تھا کہ وہ آقا کا میلاد پڑھتا تھا, گھر میں اپنی بچوں کو لے لیا کرتا تھا, اور بس جتنی تمہیں نا اللہ تعالیٰ توفیق دے, مٹھائی 2 کلو 5 کلو رکھ لو اور نبی کے نام, پھر صبح کو بانٹ دو. جلوس میں جو لوگ آتے ہیں یا بچے ہوں بانٹ دو, خود بھی کھاؤ تبرک, اور گھر والوں کو بھی کھلاؤ, سب کو بانٹ دو. اس شخص نے اب کیا کیا, برابر میں دشمن لوگ رہتے تھے اس طریقے سے. اب وہ جب گیا تو پکڑ کے دشمن جو بھی ہوں گے پکڑ کے اس کی زبان کاٹ دی. کہ رات کو تو نبی کا درود شریف پڑھ رہا تھا, میلاد پڑھ رہا تھا؟ کہا جی میں مر جاؤں گا مگر درود شریف پڑھوں گا. کہا آ تجھے تحفہ دیتے. اندر گئے, قینچی سے اس کی زبان کاٹ دی. یار جب زبان کاٹی ہے, کمانے کے لیے جا رہا تھا, یہاں پہ آیا تھا, زبان کاٹی ہے, اب منہ میں خون بھر گیا, زبان ہاتھ پہ رکھی ہے. بی بی نے دیکھا, بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مولا اس غریب نے کس کا کیا بگاڑا, بچے پریشان ہیں کیا بگاڑا, سمجھے بچے پریشان ہیں کیا بگاڑا. اللہ اب وہ میلاد شریف پڑھتا تھا تو نبی کا ذکر کرتا تھا, اور نبی کی اولاد کا اور خاص کر حضرت علی کا ذکر کرتا تھا. علی کے نام پہ زبان کاٹی تھی. وہ خارجی ارجی ہوں, خارجی وغیرہ ہوں, مولا کائنات حضرت علی کے نام پہ زبان کٹ گئی. آیا کہ علی کا نام لیا تھا, زبان کٹی. آدھی رات کو روتا روتا کہا آقا اب تو میں آپ کی اولاد کا, آپ کا, علی کا نام بھی نہیں, اب دل سے کہہ رہا نام بھی نہیں لے سکتا, میری زبان کٹ گئی. روتے 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 آدھی رات, بچے رو رہے, بیوی رو رہی. آدھی رات کے بعد وہیں اللہ نے نیند ان پہ طاری کر دی, اور وہ سب اسی چادر جو بھی بچھی ہوئی تھی وہیں کے وہیں پھیل گئے اور سو گئے. رات کا جب آخری حصہ آیا, میرے آقا تشریف لے آتے ہیں, اور آقا کے ساتھ میں حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حسین بھی تھے. اللہ کیا قسمت پائی, کیا قسمت, نبی بھی تھے اور نبی کی اولاد. جب میں نے یہ پڑھا نا قسم سے میرے آنسو نکل آئے تھے تنہائی میں. آج وہ بات مجھے یاد آ گئی. تم میلاد شریف ضرور پڑھنا, پڑھو گے اپنے گھر میں, کم سے کم بیٹھو ہوئے درود ہی پڑھتے رہیے. اگر بتی سلگتی رہیں گی, درود جو قرآن شریف پڑھنے والے قرآن شریف بھی پڑھ لیں, اور یہ سب کر کے, اور آخر میں والسلام, کچھ بھی یاد نہیں, یا نبی السلام علیکم, یا نبی سلام علیکم, یا نبی سلام علیکم, یا رسول سلام علیکم, یا حسن سلام علیکم, یا حسین, جو بھی سمجھے جس کو تم چاہو سلام پیش کر سکتے ہو. اتنا تو کہہ سکتے ہو نا, یہ ضروری نہیں ہے جو تمہیں یہ کتابوں میں وہی پڑھو. جو سلام کس کو یاد نہیں, آقا میرا سلام لے لو, آقا آپ کے بچوں کو سلام, آقا آپ کی شہزادیوں کو سلام. ارے یار چھوٹا بچہ ہو اور میں تمہارے بچوں کو چومنے لگوں تو میں خود بخود تمہیں اچھا لگنے لگوں. بولو ہے کہ نہیں؟
اب وہ رات بھر آدھی رات تک روتے روتے زبان ہاتھ میں رکھی رہ گئی اور ایسے ہی سو گیا. میرے نبی تشریف لے آئے, نبی تشریف لائے, ساتھ میں حسن حسین اور مولا کائنات حضرت علی بھی تھے. میرے نبی نے اس کو اٹھایا, کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا اب تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, میری زبان کٹ گئی ہے. آقا آپ کے علی کے نام پہ زبان کٹی ہے, حسن حسین کے بابا کے نام پہ زبان کٹی ہے, سیدہ فاطمہ کے شوہر کے نام پہ زبان کٹی ہے. میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا پریشان مت ہو, جس کے نام پہ زبان کٹی ہے اس کو ساتھ میں لے کے آیا ہوں. حضرت علی آئے, نبی نے کہا علی اس کی زبان اٹھاؤ اور منہ میں رکھ دو, زبان اٹھاؤ منہ میں رکھ دو. خدا کی قسم جب علی نے آگے بڑھ کے اس کی ہتھیلی سے زبان اٹھائی اور اس کے منہ میں رکھ دی, کہا حسن اپنا تھوک لگا دو, حسین اپنا تھوک لگا دو. میرے آقا نے بھی اپنا تھوک لگا دیا اور جب صبح ہوا آنکھ کھلی ہے تو اس کی زبان جڑی ہوئی تھی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اور جب دیکھا تو پہلے قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا, قرآن پڑھنا نہیں تھا, لیکن حسن حسین کے تھوک اور نبی کے لعاب دہن کی برکت یہ ہوئی, سویا تھا تو ان پڑھ تھا, اب جب اٹھا تو حافظ قرآن. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, بہت اچھے. واہ یار بات نکل آئی, میرا دل پگھل آیا ڈینگر پور کے غیور سے. اسی پگھلے ہوئے دل سے تمہیں دعائیں دے دوں. میرے مولا ان کے بچوں کو, نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما, آمین. ان کو اتنا دے, ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن. آمین. تو بات نکل نہ جائے, پیدائش میں نے پڑھ دی. ایک بات اور بتا دوں, آپ سوچ رہے ہوگے ایک ایک کر کے کتنا بڑھ رہے ہیں, بتا دوں یا ختم کر دوں؟ آم کے آم, گٹھلیوں کے دام. ارے واہ ماشاءاللہ, اب سمجھ گئے ہو. تو حضرت حلیمہ کے یہاں آقا ہیں, کہاں پر ہے پیارے بولو؟ اب حلیمہ جو تھی نا واپس کرنے جا رہی ہے میرے آقا کو, دولت ملے گی, مال ملے گا. کہاں؟ مکے. جب جا رہی ہیں مکہ تقریباً 3 فرلانگ, ایسے کہہ لو, اپنی زبان میں بول رہا ہوں حضرت میں, 3 کلومیٹر ایسے مان لو. حالانکہ فرلانگ الگ ہوتا, کلومیٹر الگ ہوتا, یہ بھی بتا دوں میں کہیں, سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کچھ دور مکے سے ایک کنویں پر ایک عورت اپنے بال پکڑ کے رو رہی تھی. حلیمہ کی اونٹنیوں کے پاؤں جم ہو گئے, اونٹنی کے پاؤں جم گئے. آقا بھی اترے, حلیمہ بھی اتری, کیا بات ہے؟ کہا خاتون میری گود میں بچہ تھا اور میں کنویں میں دیکھ رہی تھی, پیاسی تھی, پانی میں بچہ بچلا, مطلب کل بلایا, بچلا سمجھ رہے ہو, میری بولی ہے پتہ نہیں سمجھ پائے نہیں. بچہ ایسے ایسے ہلا جلا اور مجھ سے چھوٹ گیا, کنویں میں گر گیا. 5-10 منٹ ہوگا, اب تو بچہ مر بھی چکا ہوگا. میرا شوہر مجھے گھر میں رہنے نہیں دے گا اور مجھے مار دے گا. اللہ, آجا یہاں, آجا یہاں بیٹھ جاؤ, آجا تمہیں حق ہے بیٹھ. اچھا ضرور سے جا رہا ہوتا, بزرگ ہیں, حق ہے ان کا, بزرگ ہیں, بزرگوں کی عزت کیا کرو. بولو کرو گے, بڑوں کی عزت کرو گے, اماموں کی عزت کرو گے, عالموں کی, نمازیوں کی, حاجیوں کی اور ماں باپ کی, ہر بڑے کی عزت کرو گے. آج سے یہ پیغام لے کے جاؤ گے, بولو. اب وہ رو رہی ہے میرا بچہ, نبی چلے کنویں کی طرف کو. حلیمہ نے پکڑ لیا ہاتھ, بیٹا تم مت جاؤ, تم چھوٹے ہو, کیوں جا رہا؟ کہا ماں مجھ سے روتے ہوئے کو دیکھا تو نہیں جاتا, میں آئے اس لیے ہوں تاکہ آنسو پوچھوں. زبردستی کھینچ کے لے گئے. میرے نبی نے ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, اوپر دیکھا, کنویں میں تھوک دیا. اب جیسے کنویں میں تھوکا, پانی نکلا اور بچہ اس کے ساتھ میں آیا, من پہ آ کے رکھ گیا. لیکن بچہ مرا ہوا, اتنا ٹائم ہو گیا. اس عورت نے دیکھا, وہ حلیمہ کے قدموں میں گر گئی.
کہ تمہارے بیٹے کا یہ کمال ہے، جب مرا ہوا بچہ نکال سکتے ہیں تو گئی ہوئی سانس بھی واپس کر سکتا ہے۔ اب بعد میں جانے دوں گی، بعد میں جانے دوں گی، جب اتنا کہا میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اٹھ جا، بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ واہ واہ، زندہ باد۔ سمجھ میں آگئی؟ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، زندہ باد۔ اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے، اور دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے۔ بے شک تم نے یار حق ادا کر دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تم نے دے۔ میرا گلا دے گا، انہوں نے پڑھ دی۔ اچھا چلو ٹھیک۔ ہمارے قاری عثمان صاحب، میں پڑھتا تھا اور اب بھی پڑھتا ہوں، مگر ابھی پرسوں نا میں نے لکھنؤ میں موہان ہے ایک جگہ محلہ، اس میں تقریر کی، لگ رہا ہے مجھے نوٹ لینے گئے تھے۔ بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، مفتی صاحب کے برابر بیٹھ جاؤ، اللہ برکتیں فرمائے، اللہ نبی کا صدقہ تھا۔ ادھر آ جاؤ، انہیں بیٹھنے دو، ادھر آ جاؤ۔ تو وہاں میں نے تقریر کی، جذبات میں تقریر کی، پسینے میں تھا، ٹرین کا ٹائم ہو گیا تھا، ایک دم جا کے نا اے سی روم میں گھس گیا میں۔ جب گھسا تو جس کی وجہ سے میرا گلا خراب ہے مگر دل بہت اچھا ہے، ہمارے قاری عثمان صاحب بہت پہلے سے وہ سنتے ہیں۔ میں آج میرے گلے کو مت دیکھیو، ایک شعر میں پڑھتا ہوں، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ جو زبیر الثانی نے پڑھی تھی کلام پڑھا، اسی کا ایک دو شعر پڑھتا ہوں، سمجھے؟ اب اس کے لیے جان بھی چاہیے اور گلا بھی صاف چاہیے۔ کوئی بات نہیں، کیا بات ہے یار، تو میں نے پہلے ہی شعر کہہ دیا تھا، پتہ نہیں حضرت کس دل سے کہہ رہا ہے، ہر دل کی سمجھا کرو۔ اور انہی کے اچھا انہی کے صدقے میں نا، پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو۔ تم سمجھ رہے ہو نا، سیدھے سادے بھولے بھالے بیٹھے ہوئے ہیں یار۔ ایک بات یاد آ گئی، سیدھے سادے بھولے بھالے، معاف کر دیو، کہہ دوں، میرے نبی نا جمعے میں مسجد میں تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے جنت کی بات آ گئی تو صحابہ مچلنے لگے جنت کے نام سے۔ تو نبی نے دیکھا، بولے اچھا چلو آج تم کسی جنتی کو دیکھو گے، جنتی کا دیدار کرو گے؟ تو انہوں نے سوچا جو زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، جو مسجد میں رہتے ہیں، جو نبی کی خدمت، انہی کی طرف اشارہ ہوگا، انہی کو حالانکہ صحابہ جنتی تھے، کہا جنتی کو دیکھو گے؟ سب سوچ رہے ہیں میرا نمبر آ جائے، میرا نمبر۔ جیسے تم مٹھائی اگر بٹتی ہوتی ہے نا، ایک ہاتھ میں لیو، کہتے لاتا کیوں نہیں، یہاں بھی گھٹالا مار دو، وہاں تو جنت بٹ رہی ہے یار، مٹھائی تھوڑی جنت بٹ رہی ہے۔ کہا جنتی کا دیدار کرو گے؟ کہا جی آقا، دکھا دنیا پہ چلتا پھرتا جنتی۔ نبی نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا۔ نبی بولے مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو اب آتا ہو وہ جنتی ہے، دیدار کر لو جنتی کا۔ لوگوں نے دیکھا بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے قاری سب یہی پہ ہیں، پیچھے کون آ رہا ہے؟ جب دیکھا نا تو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے چچا میاں آ رہے تھے، جن کے کپڑے بھی سکڑے ہوئے، جن کی داڑھی تازہ وضو بنا کے ایسے آ رہے تھے۔ سب لوگ بولے اچھا یہ ہیں، انہیں زیادہ تو نہیں دیکھا، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ کہا یہ ہے؟ کہا جی۔ بیٹھ گئے، انہیں کچھ پتہ نہیں، آئے نبی کا بوسہ دیا، ایک طرف بیٹھ گئے۔ انہیں سب لوگ کبھی نبی کو دیکھیں، کبھی ان جنت، نبی نے کہا تو ہے جنت۔ اللہ اللہ، دوسرا دن پھر جب آ گیا تو پھر نبی کو، نبی سے جنت حاصل کرنے لگے، کہنے لگے آقا آج اور جنتی کا دیدار کرا دو۔ تو بولے سوچا آج ان کا آئے گا، آج ان کا، آج ان کا۔
نبی نے فرمایا جنتی دیکھو؟ کہا جی. ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا نہیں دکھے. کہا پھر مسجد کے گیٹ کو دیکھو جو آتا ہوں وہی جنتی ہے. کہا آج کون آ رہا؟ جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کل والے چچا میاں آج پھر آ رہے ہیں. چچا میاں کی فری میں لگ گئی. آج پھر وہی آ رہے ہیں. سب بولے ارے یار ان چچا کے اندر کوالٹی کیا ہے، کیا بات ہے. پوری رات مسجد میں جو رہتے تھے جنہیں حمامت المسجد، مسجد کی فاختہ کبوتر کہا جاتا تھا، ان لوگوں کا نمبر نہیں آیا. آج ان کا نمبر کیسے آ گیا؟ یہ چچا میاں ضرور ان کے اندر کوئی کوالٹی. انہوں نے ہاتھ چومے پھر بیٹھ گئے. تیسرے دن پھر آقا آج اور جنتی کا دیدار کرا دو. سب دل میں خیال کرے کاش میرا نمبر آ جائے، کاش میرا کاش میرا آ جائے. نبی نے ادھر دیکھا، سب لوگ اچک اچک کے دیکھا. نبی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا. بولے پھر دیکھو مسجد کا دروازے کو، جو آتا ہو دیدار کر لو جنتی. جب دیکھا تو تیسرے دن پھر وہی چچا میاں آ رہے ہیں. یار تم ہوتے تو کہتے چچا یا کوئی آفت ہے. کہا چچا میاں پھر آ رہے ہیں. اب تو لوگوں کو یقین ہو گیا، پکا ہو گیا کہ چچا میاں کے اندر کوالٹی کیا. ایک صحابی تھے، جوان تھے، جوان عبداللہ ابن عمر، جوان صحابی تھے. ان کے دل میں آیا کہ چچا میاں سے دوستی کر کے کوالٹی دیکھوں گا، کوالٹی کیا. وہ پہنچے محفل برخاست، بولے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولے چچا میاں میں آپ کے ساتھ رہوں گا. بولے بیٹا کیا کرو گے؟ میں غریب ہوں، کمزور. اچھا جب میں نے حدیث میں پڑھا نا ان چچا کا ذکر، مجھے یہ واقعہ بڑا اچھا لگا. پھر میں نے ان کو ٹٹولا کہ یہ ہیں کہاں کے کیا. جب میں نے پڑھا تو کیا نکلا، وہ مدینے میں لوگ کھجور کھا کھا کے گٹری پھینک دیا کرتے تھے. تو وہ دن بھر گٹریاں بینا کرتے تھے اور گٹری بین کے ایک میدان میں سکھایا کرتے تھے. سکھانے کے بعد پھر وہ بازار میں بیچا کرتے تھے. اپنے جتنے کھانے کی ضرورت ہوتی تھی بس ایک ہی ٹائم کھانا کھاتے تھے، جتنے کھانے کی ضرورت تھی ایک ٹائم، اور باقی سب غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. بولے چچا میاں میں ساتھ میں رہوں. کہا بیٹا تھک جاؤ گے، پریشان. وہ سمجھے کہ کون سا عمل کرتے ہیں، کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں، ہے کیا چچا میاں کے اندر کوالٹی. اگر تم ڈینگر پور والوں کا تم مجھ سے وعدہ کرو تو آج چچا میاں کے اندر والی کوالٹی بتا دو. اپنے اندر پیدا کرو گے وہ کوالٹی، وعدہ کرو گے کوالٹی پیدا کرو گے. اب بتاؤں گا کوالٹی کیا ہے. اب وہ ایک دن رہے تو بیچارے بینتے رہے، وہ بھی پیچھے 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 پیچھے، جو ساتھ میں رہے نا وہ بھی پیچھے پیچھے دن بھر. رات کو کہا بیٹا کھانا کھا لو، نماز پڑھ لی، تمہاری چٹائی وہ میری چٹائی وہ، صبح کو ملیں گے انشاءاللہ، سو جاؤ. اب وہ سوئے نہیں. اچھا چچا میاں رات کو تسبیح پڑھنا شروع کرو گے. چچا سوئے آرام سے، یہ نہیں سوئے. پوری رات نکل گئی. سوچے چچا میاں آج بجا گئے، کل کو دیکھو آج تو بچا گئے. دوسرا دن پھر چچا میاں سو گئے، کھا پی گئی، پھر جگتے رہے. سوچے چچا بڑا مضبوط ہے یار. تیسرے دن پھر نمبر آیا، پھر کھا گئے، کھا کے سو گئے. اب 3 دن ان جوان کا کہ جو سویا نہیں بیچارہ، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو. 3 دن میں کیا بنے گا؟ تم کہتے نہیں ہو پوری رات ہم نے جلسہ کرا، تھک گئے صاحب. ادھر 3 دن جگے. جب 3 دن ہو گئے وہ بولے یار ان کے اندر کیا کوالٹی. یہ تو بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے، ہم تو اور زیادہ پڑھتے، پوری رات قرآن پڑھتے، ان سے زیادہ عبادت ہم کرتے. تیسرے دن بولے چچا میاں السلام علیکم، میں چل لے ہوں. بولے میں چل رہا ہوں. کہا بیٹا جا رہے ہو؟ کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، تم 3 دن میرے ساتھ رہے کیوں؟ چچا میاں پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مروا دیا، پہلے دن پوچھ لیا ہوتا. کہا تم 3 دن میرے ساتھ کیوں رہے؟ وہ بولے پہلے کے لوگ سچے تھے اور صحابی رسول تھے. کہا چچا میاں برا مت مانیو، تم سے زیادہ عبادت ہم کرتے ہیں، مگر نبی نے جنتی کا جب نشانہ مارا تو تم پہ ہی جا کے لگا. 3 دن تمہارا ہی نمبر آیا. میں دیکھنا چاہتا تھا تمہارے اندر کوالٹی کیا ہے. بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے، بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والے، نبی کی خدمت کرنے والے، مگر نبی نے اشارہ تمہیں کیا. کون سی ایسی کوالٹی ہے؟ نبی جس کوالٹی کو جانتے اللہ اور رسول اس سے راضی ہے، وہ کوالٹی دیکھنا چاہتا تھا.
وہ بولے بیٹا تمہیں کوالٹی ملی؟ تو بولے رہنے دو. بولے بیٹا ملی کوالٹی؟ بولے نہیں ملی. تو بولے چلو تم 3 دن میرے مہمان رہے, اب تمہیں وہ کوالٹی بتا دوں. جب 3 دن رہے تو مجھ پہ بھی تو کچھ بنتا, بتا دوں. اب تو کود پڑے. بولے چچا میاں جلدی بتا دو. بولے اچھا چلو رہنے دو. کیا گزری ہو؟ بولے رہنے دو. کیا دھارے نہیں چچا میاں بتا دو. تم لوگ سننا چاہ رہے ہو کوالٹی؟ آجا چلو رہنے دو, آپ کی تقریر میں تم لوگ کتنے بیتاب ہو. وہ کوالٹی کیا ہے جو 3 دن جگہ ہو؟ وہ صحابی رسول کہا چچا میاں جلدی بتا دو. اب میں وہ تمہیں کوالٹی بتا رہا ہوں, مگر وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنا. اور مبارکباد دینا ان کمیٹی والے لوگوں کو جو انہوں نے جلسہ کیا. ہمارے مفتی صاحب نے یہ پیغام ہم تک پہنچ رہے ہیں. اور آج کے بعد انسانوں والی زندگی جینا, کسی کو تکلیف مت دینا, کتے تک کو تکلیف مت دینا. اب سنو وہ کوالٹی کیا ہے. وہ چچا میاں کہنے لگے بیٹا میں بوڑھا ہوں, بزرگ ہوں, کمزور ہوں, تم جوان ہو, مجھ سے زیادہ مسجد میں رہتے ہو, میں کم رہتا ہوں, مگر میرا فرض نہیں چھوٹا, میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے. میرے اندر کوالٹی یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے دل میں کبھی کسی کی طرف سے میل آنے نہیں دیا, غرور تکبر آنے نہیں دیا ہے. میں نے اپنے دل کو کسی سے آج تک واہ واہ بے شک سبحان اللہ. کوالٹی پیدا کرو گے, کبھی دل میں کسی سے نفرت تو نہیں رکھو گے, کبھی کسی کی طرف سے میل تو نہیں رکھو گے. اگر لڑائی ہو گئی ہے تو صبح سے بول چال شروع کر دو گے. 70 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے جو پہلے پہل کر دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو پہل, ارے یار کیا ہے, نکال کے پھینک دو گندگی, یہ میل کچھ ہے. تھوڑی سی زندگی ہے, ذرا مسکرا کے جی لو. تھوڑی سی جلنا, حسد, کینہ, سڑے جا رہے, مرے جا رہے, ختم. نبی کا غلام یہ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے تکلیف نہ ہو, جس کی آنکھ سے تکلیف نہ ہو, جس کے پاؤں سے تکلیف نہ ہو, جس کے وجود سے تکلیف نہ ہو. اللہ کے واسطے کسی کو ستانا مت, تکلیف مت دینا. اگر تم کسی کو آرام نہیں پہنچا سکتے ہو نا تو تمہیں کسی کو تکلیف دینے کا بھی حق نہیں بنتا. اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو نا تو کسی پہ ظلم کرنے کا تمہارا کوئی حق نہیں. تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کریں گے. آج سے ابھی سے تمہاری زندگی بدلے گی. بولو بدلے گی. بولو اللہ کے واسطے میں تمہارے لیے دل سے دعائیں کروں گا, ایسی دعائیں کروں گا, مگر پر تم میرا ساتھ دو گے تو. بولو ساتھ دو گے. جلوس محمدی اگر نکالو گے نا, جلوس یہ ایک محبت کا خاکہ ہوتا ہے. ان کے یہاں خود پروگرام چھوڑ کے سننے آئے, جبکہ خود بہترین حافظ ہے, بہت شاندار حافظ ہے, پڑھاتے بہت اچھا. سارے علماء یہ سب کام کریں, پتہ نہیں کس کا جملہ کہاں قبول ہو جائے. میں اس لائق ہوں بھی نہیں, مگر دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے, اور جو میرے گلے میں آواز میں تکلیف ہے اس کو اللہ بہتر کر دے. دعا کرو اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے, آپس میں میل محبت پیار محبت. یار مسجد میں مدرسے میں سیاست مت چلانا, لڑائی جھگڑا کچھ. ویسے تم الیکشن لڑاؤ, جو بھی تمہارے یہاں نا دین کا کام کرے, قوم کا کام کرے, اسے ووٹ دو, جتا لو, اچھی بات ہے, اس کا حق ہے, اسے دو, تمہارا حق ہے, تم دو. سمجھ میری بات سمجھ رہے؟ میں تمہیں ووٹ دینے کو نہیں روک, اپنے جو ہیں انہیں آگے بڑھاؤ. جو اگر کوئی اس طریقے کا کوئی لڑکا ابھر کے آتا ہے جس سے مسلمانوں کی سیفٹی, یا میرے اشارے سمجھ رہے, میک پہ نہیں کہا جا سکتا, دین کا کام, مسلمانوں کا کام, ارے چاہے انسانوں کا ہی کام ہو تو تم اسے ووٹ دے کے آگے بڑھاؤ. سمجھے؟ یا جو تعلیم پہ ترقی دیتا ہو لیکن مسجد میں کوئی سیاست نہیں, مدرسے میں ایسا نہیں ہے کہ اس پارٹی اگر انہوں نے ادھر ووٹ دے دیا تو اب یہ ادھر مسجد میں آ ہی نہیں سکتے. نہیں یار, یہ تمہارے آپس کے ہیں نا, اس میں بھی جھگڑا مت بناؤ, اس میں بھی آپسی ایسا نہیں ہے. جو جس کا حق تھا, جس کے نصیب میں تھا, اس کو جتا دیا, جتانے کے بعد پھر ساری چیز پہ جھاڑو مار کے ایک سے ہو جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر جھاڑو مار کے سب ایک سے ہو تم. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مگر بعض آدمی نا اتنا خطرناک ہے, اللہ اس کو ہدایت دے,
چیئرمین کی یا پردھان کی یا اس کی بیٹھک پہ بیٹھا ہوا یہ بہت غیبت کرتا ہے اور وہی بیٹھے بیٹھے آگ لگاتا رہتا کہ دیکھو وہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، اور انہیں یاد دلا یار ایک ووٹ کے چکر میں سمجھے ووٹ دو، روکو مت اور سب لوگ جایا کرو ووٹ ڈالو، سمجھے اسے آگے بڑھاؤ، مگر اس کے بعد اگر پردھان جی جیت جائیں وہ ہو جائے تو کسی بھائی نے اگر نہیں دیا اس کے ساتھ بھی ظلم مت کرنا۔ اگر تمہیں عہدہ دے دیا تو یہ مت سمجھنا کہ اس نے ووٹ نہیں دیا، ارے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، اس لائق بنا دیا تو اب سب ایک سے ہو جاؤ، سب ایک سے ہو جاؤ، مگر بات تک تمہاری پارٹیاں چلتی رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے، شادی میں نہ بلاؤ گے نہ بیٹھو گے، کیا ہے اس کا نام دین اسلام ہے کیا؟ ختم کرو یہ ساری چیزیں۔ الیکشن کا وقت آئے جس کو تمہارا دل ٹھکے اور دل اس پہ ٹھوکو جو قوم کے زیادہ کام آئے، میرا مشورہ جو دین اور اسلام کے آڑے نہ آئے اور قوم کے لوگوں کے زیادہ کام، اس پہ دل ٹھوکو اور اسے ووٹ دے دو، آگے بڑھا دو۔ وہ تمہارا الیکشن کا تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں، مجھے کوئی اس سے مطلب نہیں، مگر مجھے مسجد مدرسے سے مطلب ہے۔ اس پہ الیکشن میں چلانا، اس پہ لڑائی جھگڑے میں چلانا، اور مسئلے میں دین میں اپنی طبیعت مت لگانا۔ وہاں شریعت چلتی ہے، وہاں کیا چلتی ہے؟ شریعت۔ مجھ سے اگر تم کھیت جتواؤ گے تو صحیح بتائیے میں کھیت جوت لوں نہیں، اور اگر میں آپ سے تقریر کرواؤں تو تقریر کر لو گے نہیں۔ تمہارا کام جو ہے وہ تمہارا، ایک مدرسے میں پڑھنے والا امام، ناظم، عالم، حافظ قرآن پڑھ کے آیا، وہ اس کا ایکسپرٹ ہے، وہ اس کو جانتا ہے، اس کا ماسٹر ہے، وہ ہم سے اچھا کرے گا۔ اور اسلام نے تو اتنا اچھا طریقہ بتایا، مان لو مفتی صاحب ہے، اگر انہوں نے مسئلہ غلط بتا دیا اور تم نے عمل کر لیا تو اس کا گناہ تمہیں نہیں ملے گا۔ میں کہہ کے جا رہا ہوں، پوچھو علماء سے، میں بھی مدرسے کا ہوں، بعد میں یہاں آیا ہوں، میں بھی مدرسے کوئی ایسے ہی نہیں ہوں خالی ادھر ادھر سنا کے تقریر کرنے لگا، سمجھ میں آ رہی بات؟ مدرسے میں رہا ہوں، پہلے مدرسے میں پڑھا ہوں، پھر پڑھایا۔ اللہ مجھے غرور، تکبر، گھمنڈ، ریا سے بچائے، اس لیے بتا رہا ہوں میں تاکہ میری بات تو مضبوط سمجھو، سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر مان لو انہوں نے مفتی صاحب نے کوئی مسئلہ غلط بتا دیا یا میں نے مسئلہ غلط بتا دیا، اپنا مسئلہ غلط بتا دیا اور تم نے اس پہ عمل کر لیا تو تمہیں گناہ نہیں ہوگا، مجھے ہوگا، انہیں ہوگا۔ پوچھو ان سے، مفتی صاحب بیٹھے، حضرت علماء بیٹھے، اگر میں غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں گے، میں بھی پڑھ کے آؤں یہاں پہ تو تم تک بتا رہے ہو، تو تم یہ بھی فائدے میں دام کے آم کے آم گٹھلیوں کے، اس لیے انہی لوگوں پر چھوڑنا ہوگا۔ اس میں اللہ تمہیں پیسے خوب دے، دولت دے، عزت والا بنائے، تمہیں خوب ترقی دے، تم قوم کے کام آؤ، ساری باتیں، مگر طبیعت مت ملانا اس میں، شریعت میں طبیعت بولو نہیں ملاؤ گے نا تمہاری ترقی وہیں تک رہے گی، لیکن تم حافظ قرآن سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک امام سے بھلے تنخواہ تم ہی دے رہے ہو مگر مرتبے میں یا اس کا جو مقام ہے مسلح پر جانے میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ تھانے میں، کچہری میں تم امام رہو گے، سمجھے؟ اور باتوں میں جو سیاسی باتیں ان میں تم امام رہو گے، ان میں تم آگے بڑھو گے، انہیں کوئی مطلب نہیں رہے گا، سمجھے؟ مگر لیکن شریعت میں طبیعت تو کوئی اگر بھائی ایسا ہو یا جو بیٹھکوں پہ ادھر ادھر، میں اس سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ اور رسول سے وہ اپنی اس عادت کو چھوڑ دے اور اس سے باز آ جائے، میں اس کے لیے بھی دعا کروں گا، اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ دوسروں میں نفرت مت پھیلانا آج کے بعد۔ بخت جو حضرت نے کہا تھا پڑھ رہا ہوں، بخت خفتہ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ آواز بدے کی اٹھے گی نہیں اٹھ رہی ہے، ہاتھ لگا کے زبردستی اٹھا کے چھوڑیں گے، سب مجھے محبت کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، اور چشم و دل سی نے گلے
سے لگانے نہ دیا. جو شعر تھا وہ سنو. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. ہمارے گناہ ہمارے اعمال کالے اعمال ایسے ہی میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. چشم و دل سی نکلے جیسے لگانے نہ دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کے بعد ابھی سے اپنی زندگی بدل لینا. نماز کی پابندی کریو, جھوٹ مت بولنا, برائیوں سے بچنا, اتنے پیارے ہو جاؤ. کھاؤ تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی, پینے کی ادا بولے نبی نبی. جدھر سے گزرو اپنے نہیں غیر کہیں واہ جب مسلمان ایسا تو ان کا اسلام کیسا ہوگا, جب نبی کا غلام ایسا تو نبیوں کا امام کیسا ہوگا. میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ پڑھو. پڑھو استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ.